السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ اور موسٹ اویٹنگ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 1 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ رات سنسان اور خاموش تھی، قبرستان کی شام کی طرح خاموش۔ بلند و بالا عمارت پر موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حفاظتی گارڈ اپنی اپنی مخصوص جگہ پر گنس لیے پھر رہے تھے، مگر ان پر بدروحوں سا گمان ہوتا تھا۔ اسی سناٹے کو کبھی کبھی محافظ کتے کے بھونکنے کی آواز چھیرتی ہوئی دور تک گونجتی چلی جاتی تھی۔ ذرا دیر کے لیے تلاطم برپا ہوتا اور پھر سے وہی قبرستان سے سناٹا برسوں چھا جاتا۔ درخت اور پھولوں سے سجے لان میں کہیں دور تاڑ کے چپ چاپ درختوں پر وسعت ماہ کا آدھا چاند اب ڈھل رہا تھا۔ جاتی سردیوں کی ہوائیں تازہ تازہ شگوفوں کو چھوتی اور سرسراتی ہوئی بکھر رہی تھیں۔ کہیں کسی درخت پر ننھے ننھے پتوں کے درمیان رات کو جاگنے والوں پرندوں کی آنکھیں درختوں سے جھانکتی شکار کی تلاش میں تھیں۔ رات کے سناٹے میں اور چاند کی مدھم زرد روشنی میں ننھے پرندوں کی سیاہ تصویریں ایسی نظر آتی تھیں جیسے کوئی مغموم روح عالم ارواح میں بیٹھی اپنے اعمال نامے پر غور کر رہی ہو۔ عمارت کے شیشوں کی دیواروں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، پر ان روشنیوں میں نفرت اور انتقام کی چمک فضاؤں میں گھل رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے اس پار تمام آرائشوں سے سجا لیونگ روم اسے سناٹے اور خاموشی سے روبرو تھا جس سے اس عمارت کے باہر کھلی فضائیں متعارف تھیں۔ لیونگ کے صوفے پر اجلال خان زادہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہولناک خاموشی میں نفرت کی دریا میں بہتے چلے جاتے ہوئے۔ پتہ نہیں اس میں بہتے چلے جانے کی کیفیت کبھی ختم ہوگی کہ نہیں۔ نفرت اور انتقام کا دریا جس کا کوئی چھوڑ نہیں، جس کا کوئی کنارہ ہے نہ کوئی ساحل، جس کی نہ کوئی سطح ہے نہ ہی اس کی تہہ کا کبھی انسان کو پتہ چل سکتا ہے۔ شاید سمندر کی گہرائی اس کے کنارے ماپنے کا پیمانہ دنیا کشف کر لیں، مگر انسانوں کے دل میں اٹھتے انتقام کا سمندر کبھی کوئی ماپ لیں، ایسا پیمانہ نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ آ سکے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے نفرت اور انتقام کے سمندر میں غرق ڈوبتے ابھرتے اجلال خان زادہ کے چہرے پر بے تحاشا سرخی چھائی ہوئی تھی۔ گرے شرٹ کے آدھے زیادہ بٹن کھلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ان کے شراب کا گلاس تھا۔ اب تک وہ نہ جانے کتنے پیگ اپنے گلے میں اتار چکے تھے، پر جو ہار انہیں یزدان کے ہاتھوں ملی تھی وہ بھلائی نہیں بھولی جا رہی تھی۔ سامنے ہاتھ باندھ کر خلیل کھڑا ایسے مجرم کی تصویر پیش کر رہا تھا جس کا مقدمہ درج کیا گیا ہو، پھر اس کے سارے گناہ ثابت ہو گئے اور اب بس فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہو۔ وہ بھی اسی طرح مجرم کی طرح سولی پر لٹکا اپنے لیے سزا سننے کا منتظر تھا۔ ناکامی کا پر وفاداری تازیانہ مار رہی تھی، لیکن چہرے پر درد کا ایک احساس نہیں تھا۔ خلیل، اجلال خان زادہ نے سر اٹھایا، نشے سے زیادہ ہار کے احساس سے سرخ ہوتی بھوری آنکھیں۔ خلیل نے بس ایک بار نگاہ اٹھائی، اپنے مالک کی آنکھوں میں اس سے دیکھا نہیں گیا۔ دوبارہ نگاہیں جھکیں۔ جی باس، آواز وفاداری کے بوجھ سے لبریز تھی اور آنکھیں شرمندگی کے بار سے جھکی۔ اجلال خان زادہ نے ہاتھ میں پکڑا نفیس گلاس انگلیوں سے تھام کر گول گول گھمایا۔ بھرے گلاس میں رنگین پانی میں ہلکے بھنور بننا شروع ہوئے تھے، ان کی ذات جیسے بھنور۔ تم سچ کہتے تھے خلیل، میں نے اجلت دکھا دی اور وہ اسی جلدی کا فائدہ اٹھا گیا اور میں ہار کے مزے سے آشنا ہو گیا۔ شراب میں بنتے بھنور کو دیکھتے ہوئے کسی کے گالوں پر بنتے بھنور بھی یاد آئے اور انگلیاں تھم گئیں۔ گالوں کے بھنور بھی یاد آئے اور ان گالوں کو چھوتے کسی کے لب بھی، سب یاد آیا اور زرد شعلے کی لپٹیں آنکھوں میں چھلک گئیں۔ نہیں باس، یہ میری کوتاہی ہی تھی۔ خلیل ندامت سے چور لہجے میں ان سے بولنا شروع ہوا۔ بس، ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ خلیل کے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست ہو گئے، سر پھر سے جھک گیا۔ مجھے تم سے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ یزدان خان زادہ وہ نہیں ہے جو وہ دکھاتا ہے، وہ کچھ اور ہے جو میں سمجھ نہ سکا۔ نگاہ اب بھی رنگین سیال پر تھی اور سوچوں میں ایک ساتھ کئی شکلیں بن بگڑ رہی تھیں، جن میں سر فہرست یزدان خان زادہ کی تصویر تھی اور بار بار ذہن کے پردے پر دستک دیتی ولف کی آنکھیں بھی۔ وہ آنکھیں اب تک انہیں بھولی نہیں تھیں۔ خلیل نے تیزی سے سر اٹھایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا باس، کہ یزدان خان زادہ وہ ہیں ہی نہیں جو روپ دھر کر وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ وہ شرابی ہے، نہ وہ آوارہ گرد، نہ ہی اس کی مارشل آرٹ اکیڈمی صرف ایک اکیڈمی ہے۔ خلیل ایک ایک کر کے اپنے سارے خدشات اور یقین کے درمیان ہونے والے شکوک و شبہات کا تانا بانا اجلال خان زادہ کے دماغ میں بنتا انہیں بیچ بھنور میں اٹکا رہا تھا کہ انہوں نے جھٹکے سے خلیل کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا ہے وہ شدت جذبات سے چیخے اور ایک ٹھوکر مار کر انہوں نے ساری میز ہی الٹی۔ میز الٹی اور ساتھ ہی ساری خالی اور بھری میں سیال کی بوتلیں بھی آس پاس بکھرتی چلی گئیں۔ شیشے سے شیشے ٹکرانے ٹوٹنے کا شور لیونگ میں پھیلا تھا۔
خلیل دانت پر دانت رکھ کر بس گردن جھکا گیا. اگر پہلے ہی پتا ہوتا کہ 9 سال کا پرنس ایک دن جوان ہو کر ایسا گہرا سمندر بن جائے گا جس کی موجیں اجلال خانزادہ جیسے نہنگ نکلنے کی تیاری کر لیں گی تو وہ اسی دن ہی اس کا قتل کر دیتا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. باس اب حکم کریں، بس ابھی اور اسی وقت اس کی لاش آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. سر اونچا ہوا. ایک عزم سے انہیں دیکھا اور ان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری. اس کی لاش. مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی، پھر کہکہے میں، اور کہکہا دیوانگی کی حدود میں ڈھلنے لگا. خلیل برسوں سے یہ دیوانگی دیکھتا آ رہا تھا اور ہر بار یہ دیوانگی اسے آزار دیتی تھی. بے تحاشا ہنستے ہوئے ایک دم سے ساکت ہوئے اور سرد نگاہوں سے خلیل کی طرف دیکھا. اس کی بیوی تک کو تو میرے پاس نہیں لے کر آ سکے اور یزدان کی لاش لا کر رکھ دو گے. سر جھٹکا اور جھک کر بوتل اٹھانے لگے تھے کہ خلیل برق کی تیزی سے جھکا اور اسی تیزی سے فرش پر گھٹنوں کے بل ہو کر وہ بوتل اٹھا کر ان کے لیے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا. اجلال خانزادہ نے بس لب ایک دوسرے سے پیوست کیے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے. مجھے یزدان کی موت نہیں، زندگی چاہیے. جب تک ساری جائیدادیں اس کے نام ہیں تب تک نہیں. خلیل نے گلاس بڑھایا اور وہ بولے. وہ کچھ نہیں بولا، بس ان کی گلاس تھامنے کا منتظر تھا. گلاس تھامتے ہوئے وہ اب بھی سرد و سپاٹ آواز میں بولتے جا رہے تھے. تم جانتے ہو وہ مرا تو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. جائیداد کے ساتھ افشین میرے چنگل سے بھی نکل جائے گی. اس کی وجہ سے کئی منسٹر میرے قابو میں ہیں. وہ اس کے حسن کے غلام ہیں. اس کی بدولت میرے کئی کام ہو جاتے ہیں. خلیل اب بھی چپ رہا تھا. اجلال اور افشین کے ہر راز سے واقف تھا پر آج تک اس موضوع پر کبھی زبان نہیں کھولی. وہ آنکھیں بند کر کے سارے منظر دیکھتا اور پھر سے اجلال کے نئے حکم کے لیے تیار ہو جاتا. اجلال خانزادہ نے گلاس سے گھونٹ بھرا اور دور شیشے کے پار دکھتے تاڑ کے درخت میں چھپتے زرد چاند کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز اور سرد ہوئی تھی. ایک بار میرا پنجہ اس کے گلے میں کسا نا تو پھر اس کی بیوی کو میری باہوں میں آتے دیر نہیں لگے گی. گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی ہو گیا. باس سلطان یزدان کی بیوی کو جانتا ہے، خلیل بولا اور اجلال خانزادہ نے جھٹکے سے گردن موڑی. خلیل اب بھی قدموں میں بیٹھا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی شاطرانہ چمک تھی، وہی چمک جو شایان کی باری میں اس کی آنکھوں میں ابھری تھی. کیا مطلب؟ اجلال کا دل زور سے دھڑکا. ڈاواڈول برائی کی طاقت کو تقویت ملی. جیت اس بار بھی ان کے سر پر بندھنے کے لیے تیار تھی. خلیل مکاری سے مسکرایا اور پھر وہ ان کی طرف جھکا تھا. وہ دھیرے دھیرے ہلتے خلیل کے لبوں سے سب سنتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شیطانی چمک بڑھتی جا رہی تھی. خلیل، میں تو سمجھتا تھا اس دنیا میں مجھ سے کمینہ کوئی انسان نہیں، پر سر جھٹک کر وہ کمینگی سے ہنسے اور خلیل کی طرف گلاس بڑھایا. ویڈیو صرف ہمیں ملنی چاہیے خلیل. ویڈیو ہاتھ آئی نا تو یزدان بھی ہاتھ بھی آ جائے گا اور دب بھی جائے گا. بوتل سے گلاس بھرتے خلیل کو دیکھتے ہوئے تحکم اور تفاخر ایک ساتھ آواز میں تھا. یس باس. سلطان اپنی مٹھی میں، بس اسے اپنے آدمی سے ملنے دیجیے. ویڈیو بھی ملے گی اور ولف بھی گرفت میں آ جائے گا. خلیل کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں. آخر کار وہ اپنے مالک کو اس دیوانگی کے بھنور سے کھینچ ہی لایا تھا. اب اجلال خانزادہ وہی شخصیت تھے جو صرف اسے خوشی دیتے تھے. ولف کے نام پر ان کی گرفت گلاس پر سخت ہوئی. ولف. دو سرد اور بے رحم آنکھوں نے پھر ذہن میں دستک دے کر پریشان کیا تو انہوں نے تیزی سے سر جھٹکا. ابھی وہ ولف کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے. خلیل، تم کل تک مما جان کو گاؤں سے لے کر آ رہے ہو؟ پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ پرسکون تھے. خلیل حیران ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بڑی بیگم کو؟ خلیل کی آنکھوں میں الجھن تیری اور اجلال خانزادہ مسکرائے. وجدان کی فیملی سے ملنا ضروری ہو گیا. آندھی نہیں طوفان بن کر اس بار اجلال خانزادہ آنے والا ہے. اس بار وجدان نہیں، اس کا سارا خاندان بکھیر کر رکھ دوں گا. سازشوں سے بھری آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹوں پر مغرور مسکراہٹ. پاؤں سے پاؤں ہٹایا اور وہ تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. خلیل بس ان کی شکل دیکھ رہا تھا. اور ایک بات خلیل. وہ مڑے اور خلیل کی صورت دیکھی. یس باس. وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. لمبا تڑنگا کسی وحشی جانور جیسا خلیل، جس کے چہرے پر ہمیشہ کرختگی چھائی رہتی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اریب کو کمشنر کی داماد سے ربط بڑھانے دو. بس تم ان کا پیچھا کرنا مت چھوڑنا. وہ جہاں ملے اس کی گواہی تیار کرتے رہنا. وہ جس انداز میں مسکرائے. خلیل نے اس بار الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا. بیٹی کے معاملے میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا. جانتا تھا اجلال خانزادہ کو اپنی بیٹی سے ہی محبت تھی. خلیل کی الجھی تصویر پر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. یہ چھپا تعلق ہمارے مفاد میں جائے گا خلیل. یہ تم نہیں سمجھو گے. مسکرائے اور ہاتھ میں لیے بھرے گلاس کو ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا. نئی ہیروئن کو کال کر کے بلاوا دے دو. اس سے کہو اجلال خانزادہ نے اسے اس وقت دعوت دی ہے جب تک وہ پری نہیں ملتی. بے رنگ تتلیاں یہ اجلال کے نصیب میں ہیں. چک کر بوتل اٹھائی اور وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے. اتنی شراب پینے کے باوجود بھی اب بھی نہ قدم لڑکھڑا رہے تھے نہ حواس کھوئے ہوئے تھے، بلکہ خلیل کی خبر کے بعد تو وہ ایک نئے جوش میں گم تھے. ان کے پیچھے خلیل تیزی سے باہر کی سمت بڑھا تھا تاکہ باہر جا کر گارڈ کو ہیروئن کو لانے کے لیے بھیج دے. لیونگ کی شیشوں کے پار اب بھی اداس چاند جھانکتا تاڑ کے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. رات دھیرے دھیرے ڈھلتی آخری پہر میں جا پہنچی اور یہ شب اس آخری پہر میں اپنے وسیع دامن میں کسی لمحے پیار کے چند بول باندھ کر رختے سفر تھی.
اس لمحے میں سرخ پیلی روشنی جیسے ستاروں کی چند افشاں آخری شب کے احکامات بجا لانے کو سرمئی بادلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں صبح نور کی سفیدی افق سے بس آنچل پرے کر کے جھانکنے ہی والی تھی جب بیڈ پر سوئے وجود کی پلکوں میں حرکت ہوئی تھی۔ سیاہ جھالریں آہستہ آہستہ کھلیں اور کالی آنکھوں میں اب تک چھایا ہوا گلابی مئے عشق کا نشہ چھلک اٹھا، ساتھ ہی شرم کی سرخی سے گلابی رخسار شفق کی لالے سے دہک اٹھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سرخ لبوں کے گوشے میں شرم و حیا کے بوجھ سے لدی مسکراہٹ تیرتی لبوں پر چٹکتی ہوئی کلیوں سے کھلتی پورے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ بھینی بھینی سے معطر خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کے محبوب نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کسی طرح سے اس کے سراپے کو پور پور مہکا دیا تھا۔ مسحور کن مہک، مستی میں ڈوبا بدن اور ساتھ ہی ایک میٹھا میٹھا سا درد رگوں میں سمایا اس کے دل میں کسک سا جگا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدل کر بستر پر رات بھر کے بکھرے مسلے پھولوں کو اپنی مٹھی میں بھر لیا اور پھر انہیں اپنی ناک کے پاس لے آ کر سونگھا۔ پھولوں کی خوشبو میں ایک خوشبو اور بسی ہوئی تھی، اس کے محبوب کی مخصوص دل فریب خوشبو، جس خوشبو نے اس کے پورے وجود کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا تھا۔ اس کا پور پور اس خوشبو سے لبریز تھا۔ چند لمحوں پہلے چادر میں چھپے وجود پر سراپا محبت کی بارش کی طرح برس کر اس کا محبوب اب بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ شاور چلنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو ذرا سا تکیے سے گردن اٹھا کر اس نے واش روم کی طرف دیکھا تھا اور وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی، بالوں میں اٹکی پنکھڑیوں کو ہلکے سے جھٹکا اور طائرانہ نگاہ ہر طرف ڈالی۔ رات تو اسے موقع ہی نہیں ملا تھا اس چھوٹے سے مگر بےحد خوبصورت گلاس ہاؤس کو دیکھنے کا، مگر وہ اب چاروں طرف مدہوشی میں ڈوبی نگاہ دوڑا رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ فرش پر بکھرے اپنے لباس پر گئی اور اس نے اس سے اب بھی تیزی سے اپنے وجود پر نگاہ ڈالی۔ یزدان کی شرٹ اب اس کے وجود پر تھی اور یزدان کسی بھی وقت واش روم سے باہر آ سکتا ہے، تو وہ آہستہ سے اپنے اوپر سے چادر ہٹا کر بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ قدم ذرا سے لرزے۔ یزدان صاحب کی بے تابیوں نے اپنی عشق کی داستان درج کر دی اور آنکھیں میچ کر شرم سے دوہری ہوئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ ایک دم سے واش روم کا دروازہ کھلا اور یزدان بالوں میں ٹاول رگڑتا باہر نکلا تھا۔ انم جہاں تھی وہیں تھم گئی اور بے اختیار یزدان کی شرٹ کو نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے وہ خاموشی ہو گئی تھی۔ ٹاول سے بال پونچھتے ہوئے اس نے انم کی یہ حرکت صاف کی تھی، یہ کام چھوڑو اور جا کر بات لے لو، پھر ہم چلتے ہیں۔ نہ غصہ ظاہر ہوا نہ شرارت، بس سنجیدگی سے کہا اور وہ اس طرف مڑ کے جدھر اوپن کچن تھا۔ اس کی شرٹ لیس چوڑی پشت دیکھتے ہوئے انم نے ہونٹ لٹکائے۔ اس کو معلوم تھا بادشاہ صاحب کو جب بھی معلوم ہوگا اس سے ناراض ضرور ہو جائے گا۔ شرٹ اور کھلی ٹانگوں کی فکر چھوڑ کر اب بس اپنے ساجن جی کی ناراضگی کی فکر ایسے سر پر سوار ہوئی کہ وہ ہلکے لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں یزدان فریز کا ڈور کھولے سافٹ ڈرنک کی کین نکال رہا تھا۔ انم ساری لاج اور شرم پرے کر کے اس کے پیچھے آئی اور جھکے ہوئے یزدان کی پشت سے کس کر لپٹ گئی۔ یزدان بالکل بھی چونکا نہیں تھا، جسے چاہتا تھا انم یہی کرے گی، پر فی الحال اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی تھی، اس لیے سیدھا ہوا اور نرمی سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ کالی آنکھوں میں مستی سی بھری تھی اور مان جانے کی معصوم التجا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاور لے لو، بہتر فیل ہوگا، پھر ہم نکلتے ہیں۔ وہ اسے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا اس کا گال تھپک کر شیلف کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے گلاس اٹھایا تھا اس سے پہلے ہی انم نے پھر سے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یزدان نے بس ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو کہیں نا کہ میں ناراض ہوں۔ یزدان نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گلاس واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بھولی سے صورت بنائے اور آنکھوں میں پریشانی لیا انم اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اپنا ہاتھ انم کے ہاتھ سے آزاد کیا اور وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر فرصت سے انم کو دیکھ رہا تھا۔ پھول سی کھلی اور بھی ہوش ربا ہوتی کچھ دیر پہلے کے سوئے جذبات میں دستک دینا شروع کر چکی تھی۔ اس کی مسحور کن خوشبو یزدان کی سانسوں میں اتری ہوئی تھی۔ میں وجہ بتا دوں گی اور منانے کی بھی کوشش کروں گی۔ بور قریب ہوئی اور سانسوں میں بس گئی مسحور کن خوشبو یزدان کو پگلانے لگی۔ رات بھر اس خوشبو کو سانسوں میں اتارا تھا، لیکن دیوانگی تھی کہ اور بڑھ چکی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا انم نامی غفلت کی طلب کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ مجھے وجہ نہیں جانی۔ وہ ایک دم سے رخ موڑ کے اور جو اس کا کین کھولتے ہوئے وہ گلاس میں انڈیلنے لگا۔ انم کچھ دیر لبوں کو ایک کونا دباتے دانتوں تلے کچھ چلتی اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اس کے ہاتھوں سے لے کر پرے کر دیا۔ اس حرکت پر اس نے گھورا تھا۔ مجھے بتانی ہے وجہ، بس سنیں آپ۔ یزدان کی کڑی نظروں سے دیکھنے پر اس نے فوراً مسکرا کر وہ گلاس اٹھا کر اس کے سامنے بڑھا دیا۔ کہا نا نہیں جاننی وجہ۔ گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے رخ بدل کر وہ جانے لگا۔ کیوں؟ بہت تیزی سے پوچھ کر اس طرف گھومی جدھر وہ رخ موڑ کر جا رہا تھا۔ یزدان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ کیونکہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، تم نے مجھے انہی عام مردوں میں شامل کرتے ہوئے مجھے آزمانا چاہا۔ بولو، یہی وجہ ہے نا؟ وہ ایک دم سے سخت ہو گیا، ہاتھ میں لیا گلاس وہیں کاؤنٹر پر پٹکا اور دوسرے لمحے اس نے انم کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے تھے۔ وہ لمحوں میں ہوا میں تیز تیرے اور دو ہاتھوں نے اسے کچن کاؤنٹر کے گرے پتھر پر بٹھا دیا۔ اف! اس کی جارحیت پر وہ درد سے آنکھیں میچ گئیں، چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے اور یزدان کچھ لمحوں کے لیے ناراضگی بھول گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واٹ ہیپن؟ درد ہوا؟ سوری، لگی تو نہیں؟ فکر مندی سے انم کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ نرم پڑ گیا۔ انم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر وہ روحان سی ہو گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے اتنی زور سے مجھے اٹھا کر یہاں پٹکا ہے۔
ہائے اللہ میں مری. وہ آنکھیں میچ کر بیچ بیچ میں جھری سے فکر مند یزدان کو بھی دیکھ لیتی. ایک پل لگا تھا اور وہ اس کا ناٹک سمجھ گیا. میرے سامنے ڈرامے مت کیا کرو. صرف کہاں نہیں تھا ایک ہلکی چپت بھی اس کے گال پر لگا دی. وہ فوری چھپ ہوئی آنکھیں پوری کھول لی, گال پر ہاتھ رکھا اور ہونٹ لٹکائے. آپ نے مجھے تھپڑ مارا, شکایت کرتے ہوئے دانت بھی کچکچائے اور کالی آنکھوں میں خفکی تیری یزدان نے ابرو سکیڑی. کام تم سب تھپڑ کھانے والی کرتی ہو. اس کی گال سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ قریب ہوا. خوشبو پاگل بنا رہی تھی, قاتل آنکھوں کا دیکھنا, وہ لبوں کا بننا بگڑنا اور پھر وہ قیامت بنا سراپا. سب اس کے دل میں طوفان اٹھا رہے تھے, پر وہ یزدان خان زدہ تھا. ہر طوفان سے لڑنا اسے آتا تھا. اپنے جذبات پر اس وقت اسے بند باندھنا ہی تھا. ہاں تو لیں, ایک اور لگا دیں. بٹ کہیں کہ میں ناراض نہیں. وہی گال پھر سے اسی طرح یزدان کے آگے بڑھایا تاکہ وہ اسے ایک اور چپت لگا دے. یزدان ہلکے سے مسکرایا, ایک ہاتھ سے انم کے ہاتھ کو آزاد کیا. میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. اس کی گال چٹکی میں دبا کر نوچ کر چھوڑ دیا. انم نے اپنا گال سہلاتے ہوئے شکوہ کیا. ہاں بس بیوی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اسے پانی میں ڈبو دیں, کبھی کڈنیپ کرواتے ہیں, اور پھر ہاں وہ ذرا رکی, بھیڑوں کے منہ میں بھی ڈالنے لگتے ہیں. لگاتار شرارت سے کالی آنکھوں کو نچاتی پٹ پٹ بولتے ہوئے کھلے پاؤں بھی تیزی سے ہلائے جا رہے تھے. یزدان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے, آنکھیں سکڑ کر کچھ دیر اسے گھورا اور ذرا سا آگے ہوا. دوسرے لمحوں میں انم کے پیروں کو پھیلا کر اپنی کمر کے ارد گرد باندھے اور انم کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کھینچتی ہوئی اس کے کھلے سینے سے آ ٹکرائی اور دھڑکنوں نے شور سا مچا دیا. انم نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں. ذرا سوچو, تمہاری زبان بہت چل رہی ہے. میں ناراض بھی ہوں اور تمہارا یہ اور بھی حسین ہوتا سراپا مجھے اپنی طرف کھینچ بھی رہا ہے, تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا حشر کر سکتا ہوں میں تمہارا. ہماری خزی سے جھکتا اپنے ہاتھ اس کی شانوں سے گزارتا سامنے کی طرف لایا تھا, اور جیسے انگلیاں شرٹ کے پہلے بٹن سے الجھی, انم سراپا تھر تھرا سی اٹھی تھی. اس کی تھر تھراہٹ سے یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. تمہاری یہ بہت چلتی زبان کو بس یزدان کی گستاخیاں ہی بریک لگا سکتی ہیں. ایک ہاتھ سے گردن جکڑی اور دوسرے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کی گالوں پر پھیرنی شروع کی تھی. بھوری آنکھیں گلابی پڑتے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں, اور یہ دو آتشہ لبوں نے یزدان کے ہونٹوں پر سرسراہٹ پھیلائی تھی. انگوٹھا اب اس کے لبوں پر سختی سے پھر رہا تھا. انم کی پلکیں بوجھل ہو کر بند ہو گئیں. ان سرخ لبوں کو میں ایک دن ضرور چبا جاؤں گا. ان لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی آواز مدھم سے نشے سے لبریز تھی. انم کی زبان گنگ ہو گئی تھی. وہ اپنی محبت میں کتنا شدت پسند تھا وہ پور پور ڈوب کر سمجھ چکی تھی. بولو, کیا سزا دوں تمہیں؟ شہادت والی انگلی گالوں سے پھسلتی ٹھوڑی, پھر گردن, اور پھر کاندھے سے شرٹ کو پرے کرنے لگی. انم نے گھبرا کر حلق تر کیا اور وہ جھکا تھا. بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر گردن پیچھے کی طرف جھکائی اور اس کی گردن پر گرم ہونٹ پیوست ہوئے تھے. اس کی بے تابیوں سے جگہ جگہ سرخ ہوتی ہوئی نشانوں نے یزدان کی آنکھوں میں جنونیت سے بھر دی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دل چاہتا ہے مجھے دیوانہ بنانے پر اتنی سزائیں دوں تم کو کہ ساری زندگی ختم ہو جائے, مگر تمہاری سزا ختم نہ ہو. انم کی دھڑکنیں منتشر کرتا وہ اس کی گردن پر اپنی محبتیں درج کر رہا تھا. یزدان, وہ بات سنیں. پل پل کھوتے آواز کا سرا تھام کر اس نے یزدان کو دور کرنا چاہا. یزدان نے چہرہ گردن سے اٹھایا اور بھوری آنکھوں میں تیر گئے گلابی ڈورے. انم کی کالی آنکھیں بھلا کہاں اتنا حوصلہ لا سکتی ہیں ان آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بات کہہ سکیں. جو بات ہوگی وہ اب یہاں نہیں ہوگی. اب صرف میں عمل دوں گا اپنی ناراضگی کا. ایک ہاتھ سے اس کے نچلے لب کو چٹکی میں دبایا اور جھک کر اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اس نے ہلکے سے دانت کاڑے, سسکاری اور یزدان کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ تیری. یہ شروعات ہے میری جان, بس ایسے ہی آہیں بھرتی جاؤ اور میں اپنی جنونی محبت کی کہانی تمہارے وجود پر درج کرتا چلا جاؤں. ایک بار پھر وہ جھکا تھا اور اس کی آہیں اپنے ہونٹوں میں جذب کر رہی تھیں. آواز گم ہوئے اور دیوانگی سانسوں میں اتر رہی تھی. اس کے ہر عمل میں صرف محبت تھی, شدت تھی, سرور کی کیفیت تھی. گلابی نشے کے رنگ میں رنگتی عشق کی بارشیں تھیں جس میں وہ انم کو رنگتا چلا گیا تھا. لمحے گزرے اور ایک بار پھر وہ انم سے یزدان کے وجود میں ڈھل کر معتبر ہو گئی تھی. سانسوں کی ڈور الجھ کر سلجھی تو اس نے اپنے حواس کا سیرا تھاما. یزدان, مجھے بات لینا ہے. یزدان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے روکا تھا اس نے انم کے کاندھے سے چہرہ اٹھایا. مسکراتے ہوئے اس کی سرخی چھائی حسین صورت دیکھی. کالی آنکھیں بند تھی اور گھبراتے شرماتے مشکل سے لبوں سے نکلا تھا اوکے. وہ مسکرایا اور انم بھی سکون کی سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ وہ سانس سینے میں اٹک گئی. وہ اسی طرح اسے اٹھا چکا تھا. اس نے فوراً اس کی گردن میں بازو لپیٹ لیے. کہاں لے جا رہے ہیں؟ بے حد گھبرائی مومی گڑیا اس کے ہاتھوں میں لرز سی رہی تھی. اس کی شخصیت کی طرح اس کی شدتیں بھی سب سے جدا. وہ بے تابیاں, وہ بے خودی. انم سوچ سوچ کر ہی حیا سے کانپ گئی. اپنا اور تمہارا ٹائم بچانے. لرزتے وجود پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا. یزدان, پلیز مت کریں. آنکھیں سختی سے بند تھیں اور لب سہمے ہوئے کپکپا رہے تھے. اب یہ التجائیں بے معنی ہیں. وہ اسی طرح اپنی گرفت میں نازک سراپے کو سمائے واش روم تک آ پہنچا تھا. چمچماتے فرش پر نرمی سے انم کی قدم رکھتے ہوئے اس نے اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں کی مدد سے اونچی کی. فریش ہو کر فوراً باہر آؤ, اب ہم گھر چل رہے ہیں. جھک کر لبوں کا بوسہ لیا اور وہ مڑ کر واش روم سے نکل گیا. انم نے آنکھیں میچ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا اور تیزی سے ڈور بند کرنے لگی کہ
مسز یزدان، میری شرٹ مجھے واپس دیں۔ واش روم کے دروازے پر وہ سنجیدگی سے کھڑا انم کی طرف دیکھ رہا تھا، پر آنکھوں میں جو چمک تھی۔ انم نے بہت تیزی سے ڈور بند کیا تھا، اب بھی وہ سر جھٹک کر مسکراتا چلا جاتا کہ پیچھے سے اس کی شرٹ اس کی گردن سے آ ٹکرائی تھی۔ یزدان مسکراتے ہوئے مڑا اور شرٹ اٹھائی۔ اس کی خوشبو کے ساتھ ایک اور مسحور کن خوشبو اس کی روح تک جکڑنے لگی تھی۔ یہ لڑکی واقعی مجھے کوئی کام کر نہیں چھوڑے گی۔ اس خوشبو سے دل موڑ کر اس نے سر جھٹکا اور بہت تیزی سے شرٹ پہنتا وہ دوبارہ سے چھوٹے سے کچن کی طرف مڑ گیا۔ رات آخری پہروں میں ڈھل رہی تھی اور اکا دکا بادلوں کا گولا آسمانوں پر بھاگتا دوڑتا زمین کو صبح کی نوید دیتا خبر دیتا وہ اپنے آشیانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف کے کناروں پر کھیتوں میں کسی نہ کسی جانور کی جھینگر کے بولنے کی آوازیں سناٹوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ یہ وہ صحرا شاہراہ سڑک تھی جہاں سے ایک سڑک اس خوبصورت جنگل کی طرف بھی جاتی تھی، جہاں کچھ گھنٹے پہلے یزدان قاضی خانزادہ اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی بائک سے گیا تھا۔ اسی سڑک کے کھیتوں سے دور ہٹ کر ایک بلیک کار کھڑی تھی۔ کار کے دونوں فرنٹ ڈور کھلے ہوئے تھے اور فرنٹ سیٹ پر آرام دہ پوزیشن میں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھی، اور وہ دونوں سیٹوں پر نیم دراز آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ منہ میں اسٹرا دبا ہوا تھا اور ہاتھوں میں ڈسپوزیبل کافی کے کپ سے گھونٹ لیے جا رہے تھے۔ سلیٹی پینٹ اور ڈبل پاکٹ کارگو شرٹ میں ملبوس شاکر دونوں پاؤں اسٹیئرنگ پر رکھے آنکھیں موندے کافی کا مزہ لے رہا تھا۔ چہرے پر سکون تھا اور لبوں کو بار بار مدھم سے مسکراہٹ چھو جاتی۔ اسی کے پاس دوسری فرنٹ سیٹ پر بلیک جینز اور بلیک ڈینم شرٹ میں نیم دراز نثر پرسکون تھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ولف کو معلوم ہے کہ ہم دونوں یہاں پر ہیں؟ کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا اور ذرا سی گردن تیچھی کر کے اپنے قریب ڈرائیونگ سیٹ پر نیم دراز شاکر کو دیکھا۔ معلوم ہوتا تو ہم دونوں کے جبڑے سلامت نہیں رہتے۔ اطمینان سے جواب دیا کر ایک بار پھر اسٹرا سے گھونٹ بھرا آپ کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ نصر نے بس سر جھٹکا اور کار کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہی سوال کیا جو بہت بار کر چکا تھا۔ ولف سے تمہیں بہت لگاؤ ہے؟ کافی کا آخری گھونٹ بھر کر ڈسپوزیبل گلاس ہلایا جلایا بھی ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ مزیدار کافی ختم ہو چکی تھی، لیکن زندگی کا اصلی مزہ اب نصر کو آ رہا تھا۔ ولف سے ملنے سے پہلے وہ جو زندگی جی رہا تھا اس زندگی میں فریب کار مزہ تھا۔ رنگینی تھی پر اب بے مزہ، کڑواہٹ، بے رنگ، ہر وقت خطروں سے پور۔ ایک نور کی ہلکی سی روشنی لیے وہ باریک راہ جو کھلی تھی وہ دھیرے دھیرے وسیع ہوتی نصر کو اصلی زندگی سے روبرو کروا چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شاکر کی آواز کانوں میں آئی اور نصر چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا خالی ڈسپوزیبل گلاس ہاتھ دروازے سے نکال کر باہر اچھال دیا، گویا فریب کار زندگی کو باہر اچھال دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر سے نیم دراز ہو کر ہاتھ سر کے نیچے لے جا کر تکیے کی صورت میں سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اب سکون سا تھا۔ وہ روڈ دیکھ رہے ہو؟ شاکر نے شہادت والی انگلی سے ونڈ شیلڈ گلاس کی طرف اشارہ کیا اور نصر نے ذرا سا سر اٹھا کر وہی پتلی سی روڈ دیکھی جدھر سے ولف کی بائک گئی تھی۔ جب تک وہ بائک یہاں سے گزر کر اپنے گھر نہیں جا سکتی ہم یہیں ہیں۔ اپنا کافی کا گلاس ختم کر کے اس نے باہر اچھالا اور اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ولف کی لوکیشن کا مارک ابھرا ہوا تھا، وہ ابھی تک وہیں ہے۔ شاکر نے پھر سے سر سیٹ پر ٹکا دیا۔ یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بار تم ان کی ڈانٹ کھا چکی ہو، ایک آدھ بار تھوبڑا بھی تڑوا چکی ہو، پر ان کا پیچھا کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نصر اب گردن گھما کر اس کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاکر مسکرائے اور اس بار خود بھی نصر کے انداز میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ ولف کا پیچھا کرنے پر وہ ڈانٹے یا مارے، میں یہ کام نہیں چھوڑنے والا، اور پھر یہ بگ باس کا آرڈر بھی ہے، انہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑنا، انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز میں ایک فخر بھی صاف نصر کو محسوس ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ذرا اکھڑ، بہت منہ پھٹ، لیکن ایک اعلیٰ شخصیت۔ نصر کو ایسا لگ رہا تھا ولف نے اپنے سائے کی تصویر شاکر میں ڈھال دی تھی۔ کل کا سڑک چھاپ لڑکا ایک پر راز شخصیت میں ڈھل چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ نصر کی سوچوں سے بے خبر شاکر کی نگاہیں اب بھی اسی باریک راہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ولف اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نصر نے پوچھا اور اس نے گردن تیرچھی کی۔ وہ اپنی ہی کیا، اپنے جیسے 100 بندوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، میرے جیسے تو ان کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ وہ ولف کا عاشق تھا۔ ولف کے بارے میں بات کرتے ہوئے تفاخر سے گردن اکڑ جاتی تھی۔ اس بار بھی اسی فخر سے کہا اور پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ تو پھر نصر اب بھی جانا چاہتا تھا، بس میرا دل نہیں مانتا کہ میں انہیں تنہا چھوڑ دوں۔ کوئی بھی خطرہ میرے ولف پر آنے سے پہلے مجھ پر آئے۔ یہ میری وفاداری مجھے اکساتی رہتی ہے۔ اس بار کار کی چھت کو گھورتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اسے یزدان سے شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ عشق تھا۔ نصر نے سر جھٹکا مگر ذہن نے شرارت پر اس کا اکسایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تبھی وہ انسپکٹر واسق تمہیں چمچا کہتا ہے، اس نے جسے شاکر کو چڑھایا اور وہ چڑ بھی گیا۔ گردن موڑ کر نصر کو گھورا جس نے مسکراہٹ دبائی۔ نام مت لے اس نے چڑے کا، اس کی میری کبھی نہیں بنی۔ ایڑا ہے وہ بندہ، اس کی بیوی والے معاملے کے بعد تو وہ مجھے کاٹ کھانے کو توڑتا ہے۔ سالہ فضول میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اپنے مخصوص انداز میں بولتے ہوئے اس کی ناک منہ چڑھی ہوئی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ کچھ جانتا تھا کچھ نہیں، اس لیے پوچھ ہی لیا۔ شاکر نے تعصب سے سر ہلایا۔
کچھ نہیں، بس اسے لگتا ہے میں شاید اس کی بیوی پر لائن ڈالنے کی کوشش کروں. لا حول ولا قوت. میں اور اس چڑیل پر لائن ڈالوں. اس بار نصر کو ہنسی آنے لگی. بچپن سے جس شاکر کو وہ جانتا تھا اسے لڑکیوں سے خاص چڑ تھی، تو بھلا وہ کہاں ایک لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں کسی کی بیوی سے دل لگاؤں. استغفر اللہ. بار بار اپنا سر چھٹکتے ہوئے منہ کا زاویہ بھی بگڑا ہوا تھا اور نصر نے شرارت سے نچلے لب دانتوں تلے دبایا اور سیٹ پر کروٹ لے کر کوہنی کے بل اونچا ہوا. تو پھر وہ گجرے کیوں لے کر دیے؟ شاکر نے تیزی سے سر گھما کر دیکھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں شوخی دیکھ کر اس کا منہ اور بنا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میرا دماغ ہے کیا جو میں اسے گجرے لا کر دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ناگواری سے سر جھٹک گیا. وہ گجرے مجھ سے انم میڈم نے منگوائے تھے. وہ اتنی بھولی بھالی اور محبت کرنے والی ہے نا کہ اپنی چڑیل نند کا دل رکھنے کے لیے مجھ سے گجرے منگوا لیے تاکہ اسے لگے یہ گجرے اس کے کھڑوس میاں نے دیے اور ان کے بیچ کی ناراضگی ختم ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. اس نے ساری بات بتائی اور نصر کو سر یقین تھا اس کی بات پر، اس لیے دوبارہ سیدھے ہو کر سیٹ پر سر رکھتے ہوئے وہ سجدہ ہو گیا. مسز چیستان سے تو تمہیں محبت ہے ہی نا. یہ وہی لڑکی ہے نا جسے بچانے کے لیے تم سلطان کے پنجے میں پھنستے پھنستے بچے تھے. وہ کیا بولا؟ شاکر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر نصر کو دیکھا. یہاں میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے وہ خبر دی تھی. نصر نے گردن موڑی. جو شاکر سوائے خدا کے بعد یزدان کے علاوہ کسی کا احسان نہیں مانتا تھا، وہ اس کا مشکور ہو رہا تھا. وہ بھیگا سا مسکرایا. کیسے نہیں دیتا. میں گناہوں کا پتلا ضرور ہوں، مگر میرے سامنے کسی لڑکی کو کوئی زبردستی اپنی جارحیت کا شکار بنائے یہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ زبردستی مسکراتا رنجیدہ بھی نظر آنے لگا تھا. شاکر کو اس کی آنکھوں میں گزرے زمانے کا درد افسردہ کر گیا. بہت سہا تھا اس لڑکی نے. وہ کیا تھا اور کیا بنایا گیا پھر؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم گناہ گار تھے نصر، اب نہیں. حال کی توبہ ماضی کے گناہ سے افضل ہوتی ہے. اپنی توبہ کو اب رائے گاہ مت جانے دو. سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے نصر کے کاندھے بھی سہلائے. مسز چیستان بہت خاص ہے تمہارے لیے. اٹھ کر سیدھے بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا. شاکر ہولے سے مسکرایا. وہ میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ وہ میرے باس یزدان صاحب کی کمزوری ہے. یہ میں جانتا ہوں. اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ اب اپنا موبائل بھی دیکھ رہا تھا. لوکیشن ماں کا اس جگہ سے آگے بڑھ چکی تھی. اس کا مطلب ولف وہاں سے نکل چکا تھا. ولف کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے؟ نصر حقیقتاً متعجب ہوا تھا. جس ولف کو اب تک جانا تھا وہ اتنا مضبوط نظر آتا تھا کہ اس کی بات پر یقین کرنا ذرا مشکل کام تھا. ہاں وہ کمزوری ہے، مگر ایسی کمزوری جو ولف کو وہ طاقت دیتی ہے جو کوئی نہیں دے سکتا. وہ لڑکی ہے تو مصطفیٰ ہیں. یزدان قاضی خان دادا کی زندگی ہے. وہ سیدھے روڈ کی طرف دیکھتا. وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا. یہ سب تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ وہ پرجوش ہوا. شاکر نے گردن ترچھی کر پر اسرار انداز میں مسکرایا. یہ جاسوسی کی ایسی کرتا تھا؟ نصر اس بار زور سے ہنس دیا. سالے اسی لیے ان کے ہاتھ کی مار کھاتا ہے. ہنستے ہوئے زوردار مکہ اس کے بازو پر بھی مارا. وہ اعجاز ہے، وہ بہت پیار سے مارتے ہیں. ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے ابرو جھکائی. ہاں دیکھا تھا، پیار کی مار سے تھوبڑے کی 2 دن سوجن ہی کی تھی. نصر مسلسل اسے چھیڑنے پر تیار ہوا اور شاکر نے ایک مکہ تانا تھا، مگر وہ مکہ نصر کے منہ پر مارنے سے پہلے اس کی نگاہ تیزی سے گزرتی بائک پر گئی اور وہ اس سے بھی تیزی سے الرٹ ہو کر سیٹ پر جم گیا. فرنٹ ڈورز بند ہوئے، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور کچھ لمحوں میں اس کی کار تیز رفتار بائک کے پیچھے لگ چکی تھی. پیچھے دھیرے دھیرے افق سے نور کی لالی اپنی چھپ دکھانا شروع ہو چکی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آسمان پر ڈھلتا ادھورا چاند، ہلکی روشنی کا اجالا برسوں پہلے ان کی ایک دوسرے سے جڑ گئی روحوں پر نور کا حال اثر اٹھا رہا تھا. ہوائیں ہلکی خنکی میں ڈھلی ہوئی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے خاموشی کی زبان میں اپنی اپنی داستان عشق سنا رہے تھے. جب ہمارے لب خاموش ہوں تو محبت مخاطب سے باتیں کرتی ہے. جب کہنے کو کچھ نہ رہے، روح تک سرشار ہو جائے، عشق کا نشہ مستی میں ڈھل کر سکون پا جائے، تو خاموشی وجود میں بولنے لگتی ہے اور چپ رہ کر مزہ آتا ہے. تب دھڑکنیں گفتگو شروع کرتی ہیں. ان کی باتوں سے محبت کو تقویت ملتی ہے. ایک دوسرے سے دھڑکنیں محو گفتگو تھیں کہ یوں ہی لمحے گزرے اور افق پر پو پھٹنے کی لالی بکھرتی چلے گی. نور کی لالی پھیلتے ہی انہوں نے سینے پر سر رکھ کر غنودگی میں جا چکی شانی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھا. نور کی وہ چمک جیسے انہیں اپنی آغوش میں لے لینا چاہتی تھی. انہیں لگا جیسے اب تک وہ اس نور کا استقبال کرتے چلے آئے تھے، مگر آج یہ نور ان کا انتظار کر رہا تھا. حسین اور دلکش منظر تھا. زمین پر میں ابھی رات تھی اور اوپر آسمان مسکراتا ہوا روشن ہونے کی تیاری کر رہا تھا. ان کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ان کے وجیح چہرے کو اجلے ہوتے آسمان کی طرح روشن کر رہی تھی. شانی بالوں کو انگلیاں بھی سلجھا رہی تھیں اور لبوں نے محبت سے لبریز ہو کر پکارا تھا. وہ اب مکمل نہیں جیسی میٹھی چیز کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ان کی وادیوں میں اتر جانا چاہتی تھی. وجدان کے سینے پر سر رکھے نازک باہیں ان کی کمر سے لپٹی. شانی صبح ہونے والی ہے. وہ مسکراتے ہوئے ابھی ان کے بالوں کو سہلا رہے تھے. دل کہہ رہا تھا یہ وقت یہیں ٹھہر جائے، مگر وقت کبھی نہیں ٹھہرتا. یہ پل بھی گزر گئے پر ان کے لیے یادگار بنا کر. ان کا بٹنے کا موڈ نہیں تھا. سینے پر سر ادھر سے اس طرف ہوا اور ان سے لپٹتے ہوئے وہ ہلکے کمبل میں سمٹی تھی. وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی.
آپ کے بچے آ گئے ہیں اور سب اس سے پہلے آپ کو ڈھونڈنے آ جائیں، ہم لوگ بیڈ روم میں بھاگ لیتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شرارت سے ان کے کان میں جھک کر سرگوشی کی اور جیسے ان کی باتیں سماعت سے ہوتے ہوئے شانی کے دماغ میں الارم کی طرح گونجی تھی، فوراً انہیں خبردار کر دی۔ اللہ وجی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ توبہ، بچوں نے دیکھ لیا تو؟ الارم کیا بجا ذہن بیدار ہوا، اور جب وہ جس تیزی سے اپنے اور ان کے اوپر سے کمبل پھینک کر اٹھی تھی، انہوں نے بس گہری سانس بھری تھی۔ اب شانی کو بوکھلانے اور گھبرانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شانی بہت تیزی سے اپنی ساڑی درست کرتی پاس پڑی اپنی شال اٹھا چکی تھی۔ یہ شال سردی لگنے پر وجدان ان کے لیے روم سے لے کر آئے تھے۔ وہ اسی شال میں خود کو اچھے سے لپیٹ کر تیزی سے کاؤچ سے اتر گئی۔ وجی اٹھیں جلدی سے، کیا اب تک لیٹے ہوئے؟ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے آرام سے لیٹے ہوئے وجدان کو گھورا بھی جو بس انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے یہیں رہنے دے، شانی نے انہیں خفا نگاہوں سے دیکھا۔ بغیر شرٹ کے وہ اسی طرح آرام سے لیٹے ہوئے تھے جیسے گرمیوں کی رات ہو۔ وجی اٹھیں جلدی سے، مرتضیٰ اکثر نماز کے بعد ادھر آ جاتا ہے، کیا سوچے گا؟ جھک کر ان کا بازو کھینچتے ہوئے وہ اب پریشان سی تھی اور وہ شریر ہونے لگی۔ کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ اس کے ماما پاپا نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ بچپن میں اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے۔ شانی کو ستاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پاس رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتے ہوئے وہ شانی کے تپ گئے چہرے کو بھی شرارت سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، آپ کے سارے بچوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ بڑے مظلوم ہیں نا جیسے۔ اسے تپن سے جواب دیتے ہوئے وہ اندر جانے کے لیے مڑنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے تیزی سے دونوں ہاتھ سے ان کی کمر تھامی اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ وجی پلیز بس کریں۔ ان کے اس طرح کھینچنے پر شانی بری طرح سے گھبرائی نگاہیں اندر جانے والے دروازے پر گئی تھی اور مچل کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ یار ایسے بھی کیا گھبراہٹ، بچے اب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ لگاتار اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ شانی کو ستانے کے موڈ میں تھے۔ شانی نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ پلیز وجی چھوڑ دینا، پیار سے ان کی کال چھو کر وہ معصوم سے التجا کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لو، چھوڑ دیا۔ وہ پیار سے منت کرے اور وہ نہ مانے، ان کی محبت داغا کر جائے گی۔ گریب ڈھیلی ہوئی اور شانی تیزی سے ان کی گود سے اٹھ گئی۔ پکے بے شرم ہو گئے آپ، اب شراوت سے اندر چلیں۔ آزادی کیا ملی، وہ خفگی سے کہتے ہوئے بہت تیزی سے اندر کی سمت بھاگی تھی۔ اگر پھر پکڑ میں آ گئی تو انہوں نے ستائے بغیر نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ اپنے بالوں کی چند لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ان کے قدم تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ پہلے اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کوئی انہیں اس ساڑی میں دیکھے، مگر وہ بیچ راہ میں ٹھٹک گئی۔ اندرونی دروازہ کھول کر اندر آتے مصطفیٰ اور انم کو دیکھ کر، انم کو کمر سے تھامے اور جھک کر اسے کچھ سرگوشی کرتا ہوا ان کا مصطفیٰ۔ انم کے چہرے پر تو گلال بکھرا ہوا ہی تھا، مگر مصطفیٰ کے چہرے پر آج سے پہلے انہوں نے ایسی چمک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگا برسوں سے لگے زخم پر اس چمک نے مرہم رکھ دیا۔ وہ جہاں تھیں وہیں ٹھہر گئی۔ یہ بھی بھول گئی تھی انہیں سب سے پہلے بیڈ روم میں جا کر لباس تبدیل کرنا تھا۔ مصطفیٰ سیدھا ہوا تو اس کی نگاہ بت بنی شانی پر گئی۔ وہ مسکرایا اور اس نے انم کی کمر میں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ انم نے بھی شانی کو دیکھا اور اسے بے تحاشا شرم کے احساس ہوا تھا۔ نگاہیں جھکی اور دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے قدم صحیح رکھنے جائے۔ مصطفیٰ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا۔ انم نے بھی بغیر ہاتھ چھڑائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ اب اندر آگے وجدان صاحب پر گئی اور اس نے سلام کرتے ہوئے انم کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ شانی اب بھی خاموشی سے بس اس خوشی کے احساس میں گھری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم لوگ؟ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ شرمائی گھبرائی انم اور مطمئن مکمل سا لگتا خوش مصطفیٰ، ان کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ جی بس اتنا کہا اور ایک مسکراہٹ شانی کی طرف اچھال کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وجدان صاحب نے جاتے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر وہ بھی سب اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھے تھے، پر جاتے خالہ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وجدان صاحب اور مصطفیٰ کے جانے کے بعد خود کو وہ کچھ دیر آرامدہ سے محسوس کرنے لگی تھی۔ انہوں نے بس سر جھٹکا اور مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مصطفیٰ تمہارے ساتھ ٹھیک تھا نا؟ وہ مطمئن تھی پھر بھی پوچھتی اور انم کے ہونٹوں پر آسودہ سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہیرے سے چمکتی۔ یہی کہ میری بیٹی پر میرے مصطفیٰ نے رنگ انڈیل دیے۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے اس کے گالوں کو چوما۔ انو، مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہوا نا؟ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی اور انم نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں خالہ، اس بندے کو سمجھنا اتنا آسان کہاں ہے؟ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے ناک چڑھائی گئی۔ شانی نے پیار سے اس کے گال پر چپت لگائی اور اس کے دونوں ہاتھ پھر سے تھام لیے۔ تمہیں یہ کام آسان کرنا ہے انو، اب تمہاری حیثیت نے دوسرا رخ اختیار کر لیا، تم دھیرے دھیرے اس مشکل پہیلی کو حل کر لو۔ پیار سے اس کے قریب رہ کر، پیار سے سمجھاتے ہوئے وہ اس کی کلائی پر انگلی بھی پھیر رہی تھی۔ کلائیوں پر کچھ نشان تھے، یہ نشان محبت کی شدتوں کی مہر تھی۔ ایسے کئی نشان ان کی کلائی پر بھی غازی نے دیے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خالہ، آپ کے دوست صاحب کا غصہ شدید، محبت شدید اور مساختہ بولتے ہوئے وہ چپ سی ہو گئی اور شانی نے مسکرا کر اس کی جھکتی پلکیں دیکھی۔ وہ ایسا ہی ہے، لیکن تم سے جو محبت کرتا ہے نا، وہ کسی سے نہیں کرتا۔ تم اس کے لیے جان برابر ہو، بس یہی محبت اسے بدل دے گی۔ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے انم کی کلائیوں کو چھوڑ دیا۔ اب جا کر آرام کر لو۔ ایک بار پھر اس کا گال تھپکا اور جانے کے لیے بڑھی کہ انم نے ان کی ساڑی کا آنچل تھاما تھا۔ خالہ، ایک بات کہوں؟
انہوں نے سوال کے نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ اس ساڑی میں بہت پیاری لگ رہی ہیں، پپا کی فرمائش پر پہنا ہے نا آپ نے؟ شرارت بھی تھی اور تعریف بھی۔ شانی نے جھوٹی خفگی سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بہت بولتی ہو تم، جاؤ آرام کرو، میں یہ ساڑی چینج کر لوں؟ پیار سے ڈپٹا اور وہ زور سے کھلکھلاتی ہوئی یہ کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بہت اچھی لگتی ہیں آپ، پر اکثر پہنا کریں، میرے پپا کو خوش رکھا کریں۔ بہت بولتی ہے یہ لڑکی۔ چاہتی انم کو دیکھتے ہوئے وہ پیار سے بڑبڑائیں، پھر سر جھٹک کر بہت تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئیں، کہیں اس سے پہلے ان کے اور بچے بھی انہیں دیکھ کر شرارت پر نہ آمادہ ہو جائیں۔ صبح دھیرے دھیرے طلوع ہونا ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسجد سے واپس ہوتا اپنے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ سارے پردے گرے ہوئے تھے، تو لاؤنج ابھی بھی نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیچے خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، ادھر بھی خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اپنے بیڈ روم کا دروازہ اس نے بہت آہستگی سے کھولا تھا تاکہ بیڈ پر سوئے وجود کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ بہت آہستہ سے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور وہ مخصوص قدموں سے بنا چاہ پیدر کیے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کہاں میڈم گائنی کو روم ہی نہیں آنا تھا، اور کہاں ایسے مزے سے سو رہی ہیں کہ الامان؟ بیڈ پر سوتی شایان کو دیکھتے ہوئے غازی نے مسکراہٹ دبائی اور اپنے ٹریک سوٹ کی زپ کھول کر اس نے ٹریک جیکٹ دور اچھالی۔ اب وہ صرف بنیان میں تھا، اسی طرح وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سوتی شایان کے سر سے کمفرٹر ہٹا کر دیکھا۔ شایان ایک کروٹ پر سکر سمٹ کر سوئی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھی گالوں میں دبائے اور گھٹنے موڑے جیسے کوئی معصوم بچہ سو رہا۔ غازی کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ تم بھی تو میرا بچہ ہی ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور پھر جانے کیا شرارت سوچی تھی، بجائے اسے جگانے کے وہ وہیں اس کے قریب لیٹ گیا، دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ایک ہاتھ کو اس کی گالوں سے الگ کیا تھا۔ شایان ذرا ہلی اور وہ اس کے اور قریب کھسک آیا۔ کروٹ بدلے ہوئے اس کی نگاہ بھٹک بھٹک کر شایان کے چہرے پر پھسلنے لگی۔ اس میں ایسی کشش تھی کہ وہ صرف متوجہ نہیں کرتی تھی بلکہ پوری شدت سے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ کھینچا جا رہا تھا، اسی طرح جیسے وہ کوئی مقناطیسی طاقت ہو، اور وہ بے جان لوہے کا ٹکڑا صرف کھینچا ہی نہیں تھا، وہ اس سے لپٹنے لگا تھا۔ شایان کو سردی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے یہ ایک گرم وجود اس سے قریب ہوا، سوتے میں وہ اس سے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لب مسکرایا اور اس نے شایان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ ایک ہاتھ سے چہرے پر آتے بالوں کو پرے کیا اور تھوڑی دو انگلیوں سے تھام کر وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پر اپنے لب جوڑ کے۔ وہ پھول تھی اور وہ پیاسا بھنورا، جیسے مدت سے وہ صحرا میں بھٹک رہا تھا، مگر اب جو دریا سے لب مس ہوئے، دل سے روح تک سیراب ہونے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر سوتی شایان جو خواب کے عالم میں تھی، محبت بھرے نرم گرم لمس سے لپٹی پرواز کر رہی تھی، اسی خواب میں وہ بری طرح سے مچلی تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ غازی کو دھکا دیا تھا۔ ہائے اماں، میرے ہونٹوں پر چونک۔ آنکھ کھلنے سے پہلے بری طرح ڈری ہوئی آواز میں وہ چلائی اور اس کے دھکے سے بستر پر گرے غازی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسی کی آواز شایان کو ہوش کی دنیا میں لا گئی۔ چھٹ سے پوری آنکھیں کھول دی اور بستر پر گرے ہنستے ہوئے غازی کو دیکھ کر اس کی شرارت سمجھ گئی۔ اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھ کر وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتی۔ غازی نے اس سے بھی پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہیں بیڈ پر گرایا تھا اور تیزی سے وہ پورے وجود کے ساتھ اس پر سایہ فگن سا ہوا تھا۔ میں چونک ہوں؟ بھوری آنکھیں مدہوشی سے گلابی بھی تھیں اور شرارت کی چمک بھی۔ شایان نے بس نفی میں سر ہلایا۔ اب اسے کیا بتاتی، وہ تو خوابوں میں اپنے گاؤں کی سیر کر رہی تھی۔ اس کی حرکت سے ڈر کر یہی سمجھی تھی۔ یہ تم اکثر خوابوں میں اپنے گاؤں کیوں نکل جاتی ہو؟ کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کے چہرے کو نگاہیں چوم رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنے گاؤں سے بہت محبت ہے۔ آواز دھیمی تھی اور کالی آنکھوں میں ڈھیروں معصومیت۔ غازی نے منہ بنایا۔ مجھ سے محبت نہیں ہے؟ شکوہ کیا اور ساتھ ہی جھک کر اس کے پھولے گالوں پر اپنے دانت کاڑے۔ شایان کس کر آنکھیں بند کر گئی۔ بولو، مجھ سے محبت ہے ورنہ میں آج کاٹ کھاؤں گا تمہیں۔ اس بار اس کی ناک کو نشانہ بنایا اور وہ سسک کر رہ گئی۔ بہت خراب ہیں آپ۔ میں ساختہ شکوے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور غازی مسکرایا۔ ابھی تو صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں اپنے خراب ہونے کی۔ جس دن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور شایان کی پلکیں کانپ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شانی، ابھی بھی کتنا دور ہوں میں تمہارے دل سے؟ آواز مدھم ہوئی اور چہرہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی خوشبو سے سانسیں معطر ہونے لگی اور لب چلنے لگے تھے۔ شایان کے دل نے بغاوت شروع کر دی، مگر لبوں پر شرم کے کفل نے پہرے لگا دیے۔ میں اب تم میں کھو کر ساری دنیا بھلا دینا چاہتا ہوں۔ کب تک آزماؤں گی میرے صبر کو؟ وہ بہک رہا تھا اور وہ سمٹ رہی تھی۔ محبت کا دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور غازی نے گہرے سانس لے کر اسے آزاد کر دیا۔ میرے رقیب کو یاد آ گئی آپ کی۔ تیزی سے دوپٹہ سنبھال کر بیڈ سے اترتی شایان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اب بھی گہری نگاہوں سے اس کے شرم و حیا بھرے ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ پرنس نے بچا لیا، وہ سکون سے سوچتی۔ بہت تیزی سے دروازے تک آئی تھی، اسی تیزی سے دروازہ کھولا، مگر دروازے پر پرنس کی بجائے غازی کی ماما جان کو دیکھ کر وہ بکھلائی تھی۔ ادھر بیڈ سے اترتے غازی نے بھی سنجیدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یہاں مجھے چائے ناشتہ ملے گا یا میں حویلی سے ملازمہ بلواؤں؟ شایان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بھرپور طنز سے کہا گیا اور شایان شرمندہ ہو گئی۔ میں آج ہی ملازمہ کا انتظام کر دیتا ہوں ماما جان، شانی کو بھی سکون چاہیے۔ بیڈ کی سائڈ سے اپنے ٹریک جیکٹ اٹھاتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ناگواری سے سب سنا اور بس اتنا کہا، خلیل آیا ہوا ہے، کوئی کام ہے اسے؟ فرصت مل جائے تو نیچے آ جاؤ۔ کچھ طنز کچھ جلن سے کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گئے۔ غازی بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ناراض ہو گئی۔ آپ نے ملازمہ کے بارے میں بات کیوں کی؟ شایان کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی، اسی پریشانی سے چہرے پر فکر کے بادل چھا گئے۔
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مما جان میرا ہیڈیک ہے، انہیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ قریب آیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ شایان نے بس اس کی شکل دیکھی۔ تم بس میرے کام کرنے کے بارے میں سوچو، چلو مجھے کپڑے نکال کر دو، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، تب تک میں خلیل سے مل لوں۔ اس کے دونوں گال چٹکی میں دبا کر ہلائے اور پھر جھک کر باری باری چوم بھی لیے۔ یہ خلیل کون ہے؟ شایان نے یوں ہی پوچھ لیا۔ قاضی نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا۔ حویلی کا ملازم ہے، اچھا انسان ہے، میں دیکھتا ہوں کیا کام پڑا ہے اسے۔ شکر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور شایان کو چھوڑ کر وہ روم سے نکل گیا۔ شایان نے اپنی پیشانی چھوئی اور جاتے قاضی کی پشت دیکھی۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، پور رگوں تک میں وہ خون بن کر دوڑنے لگا تھا، مگر یہ کہنا اس کے لیے بہت سخت تھا۔ آنکھوں میں محبت لیے مڑی اور الماری کی طرف پڑ گئی۔ جی تو فرینڈز، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔